موضوع الدرس ان اللہ تبارک و تعالی مقلب القلوب یقلبها کیف یشاء، سورۃ الممتحنہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين الى ان قال آمين۔ وقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم اي ولم يظاهروا اي يعاونوا على اخراجكم۔ لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والزعفة منهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جن کافروں نے تمہارے نکالنے پہ مدد نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی تم کو منع نہیں کرتے کہ تم ان سے انصاف کرو۔ جو تم سے جنہوں نے قتال نہیں کیا دین میں، اور نہ تمہارے نکالنے والوں کے ساتھ تعاون کیا، جیسے عورتیں ہیں یا ضعیف ہیں یا بچے ہیں یا معذور ہیں، ان تبروہم اے تحسنوا الیہم، ان سے احسان کرو، اللہ منع نہیں فرماتے۔ وتقسطوا الیہم، اور عدل کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو قتال تو اس سے ہوگا نا جو تمہارا دشمن ہو، جو قتال کرے، جو نہ کرے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس سے آپ بھلائی کریں، انصاف کریں۔ تو انصاف یہی ہے کہ قتال کرنے والوں سے قتال کریں، اور جو تم سے قتال نہیں کرتے ہیں ان پہ تم بھی رحم کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ قال الامام احمد حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہما قالت قدمت امي وهي مشركة في عهد قريش عاهدوا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امی قدمت وہی راغبۃ افاصلها قال نعم صلی امک اخرجاہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام احمد نے اس سند سے فاطمہ بنت المنذر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان اسماء بنت ابی بکر، بی بی اسماء جو بیٹی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ بی بی عائشہ کی بہن ہے، لیکن دونوں کی ماں الگ الگ ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ اس زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش سے معاہدہ ہو گیا تھا صلح کا، تو اسی زمانے میں میری والدہ آئیں مدینہ منورہ میں، اور وہ چاہتی تھی کہ میں ان کی کچھ مدد کروں۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان امی قدمت،
میری والدہ آئی ہے اور وہی مشرکہ، وہ مشرکہ ہے، مسلمان نہیں ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی مدد کروں، تو کیا میں اس کی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا حاصل ہی میں کہ اپنی والدہ کی ہر حال میں مدد کروں۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ والدین کا ہر حال میں آدمی احسان مند رہے، کیونکہ قرآن میں کئی مقامات پہ اللہ نے تاکید فرمائی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور پھر اللہ نے بڑی تفصیل کسی مقام پہ بیان کی، حملتہ امہ کرہن علی کرہن، کہ تیری والدہ نے کیسے تکلیفوں کے ساتھ حمل میں تجھے پیٹ میں اٹھایا، اور پھر کیسے موت کے منہ سے نکلی ہے جب تیری ولادت ہوئی ہے۔ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اور پھر اس نے تمہیں 2 سال تک دودھ پلایا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ ہر حال میں والدین کی اطاعت کرو۔ والدین کی نافرمانی جو ہے یہ کبائر گناہوں میں ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی اولاد کو اپنے والدین کا قرۃ عین بنائے اور ان کو نافرمانیوں سے بچائیں۔ اسی طرح اللہ نے سکھلایا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ہمارے رب آپ ان میں اسی طرح مہربانی کریں جیسے ان نے ہمارے بچپن میں ہم پہ مہربانی کی، کیسے ہمیں پالا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، رات ہے، سردی ہے، بچے کے کپڑے خراب ہیں، ماں بیچاری اٹھ کے دھو رہی ہے، بچے نے اس کے سینے میں پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا، مجالے کبھی تھپڑ مار دے، تو اتنی تکلیفیں اس نے برداشت کی ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو ان کے سامنے بالکل متواضع بنا دو۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر تمہارے والدین نعوذ باللہ کافر بھی ہیں تب بھی ان سے احسان کرو۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے ایک روایت میں کہ جب کوئی بچہ اپنے والدین کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالتا ہے، ایک روایت میں ہے اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ ایک تو اگر آپ صرف اللہ کے کعبے کو دیکھتے رہیں تو اس پہ بھی رحمت آتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی قرآن کھول کے بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ والدین کے چہرے پہ نظر ڈالنے سے بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، کتنی بڑی بات ہے، کہ جو بچے اپنے والدین کے چہرے پہ نظر رحمہ یعنی محبت کی نظر ڈالتے ہیں، اللہ ان کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم ایک دن میں اپنے والدین کو 100 دفعہ دیکھیں گے اور اللہ کی رحمت میں کوئی کمی آ جائے گی، وہ تمہیں 100 حج کا ثواب دیتے ہیں، ان کی رحمت میں کیا کمی آ جائے گی؟ تو اب آپ اندازہ کریں کہ والدین کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اچھا، اللہ کے بعد قرآن میں ہمیشہ سرکار 2 جہاں کا ذکر آتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح آتا ہے من یطیع اللہ ورسولہ، اسی طرح آتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی حضور پاک کا ذکر مبارک حضور کے اللہ کے ذکر کے بعد آتا ہے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ نے فرمایا میرے مدنی تیرے شان کو میں نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ جب میرا کوئی نام لے گا تیرا بھی نام لے گا۔
تو لیکن ایک آیت میں اللہ نے اپنے ذکر کے بعد حضور پاک کا ذکر نہیں کیا، والدین کا کیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خالص اللہ کی عبادت کرو، کسی چیز کو شریک، اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین سے بھلائی کرو۔ ہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر والدین تمہیں اللہ رسول کے حکم کے خلاف حکم دیں تو پھر نہیں مانو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ مشقت کریں اور زور دیں اور دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمْ، اس میں اطاعت نہیں کرو، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بندے کی ہم فرما برداری نہیں کریں گے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ تو جہاں وہ یہ کہیں وہاں پر تو بالکل آپ اطاعت نہ کریں، باقی ہر معاملے میں والدین کی اطاعت کریں۔ حتیٰ کہ فقہاء نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ اگر والدین کسی کی بیوی سے خوش نہیں ہیں اور والدین کہتے ہیں طلاق دے تو طلاق دے، لیکن اکثر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کا قصور نہیں ہے تو چونکہ طلاق دینا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے تو اس لیے اس کو طلاق نہ دے، لیکن والدین سے علیحدہ کر دے تاکہ والدین کو تکلیف نہ پہنچے، والدین کو رنج نہ پہنچے۔ ورنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے شادی کی، حضرت عمر ناراض تھے، ان کو یہ رشتہ جو تھا پسند نہیں تھا، تو ایک دن انہوں نے بیٹے سے کہا کہ طلق امرأتک، اپنی بیوی کو طلاق دے۔ فطلقها عبداللہ ابن، اس نے جا کے فوراً طلاق دی۔ بعد میں صحابہ نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت آپ نے حکم دے دیا ہے، آپ کے بیٹے نے بھی تعمیل کر لی ہے، لیکن اس کو بیوی سے اتنی محبت تھی کہ علیحدہ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں وہ۔ آپ نے فرمایا مرو بل جو راجی ہے، اس کو کہو چلو رجوع کر لے، وہ اب میں نے معاف کر دیا اسے۔ تو امتحان ہو گیا اور پھر انہوں نے اسی طرح جو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے شام سے مکے میں، تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کے گھر پوچھا کہ این اسماعیل، تمہارا خامد اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ شکار کے لیے نکل گئے ہیں اور دو چار دن شکار میں رہتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ انہوں نے اچھا تم لوگوں کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم بڑے تنگ ہیں، پریشان ہیں، ایسے ملکوں میں ہیں، ایسے علاقے میں ہیں، کچھ کھانے کو ملتا ہی نہیں ہے، بس پرندے شکار کرتے ہیں، یا پانی ہے یا گوشت ہے، بس نہ کوئی سبزی ہے، نہ کھانا ہے، نہ روٹی ہے، نہ قصہ ہے، نہ آٹا ہے، یہ تو وادی غیر ذی زرع ہے۔ اب میں اچھا جب تیرا شوہر آ جائے نا تو ان کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے، نام نہیں بتایا، ایک بزرگ آئے تھے اور سلام کہہ رہے تھے آپ کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غیر اتبت بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ کوئی میری غیر موجودگی میں آیا تو نہیں؟ انہوں نے کہا ایک بزرگ آئے تھے، ایسی شکل مبارک تھی، ایسا قد مبارک تھا، ایسے داڑھی مبارک تھی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی وہ تو میرا باپ تھا، ابراہیم علیہ السلام تھے، تو انہوں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہا تھا کہ جب اسماعیل آئے تو اس کو سلام دے اور کہیں غیر اتبت بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالو۔ انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے حکم دیا میں تمہیں طلاق دوں، علیہ کی بیالک، جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی، اپنے گھر جاؤ۔ کیونکہ اللہ کے پیغمبر کو مکے میں رہتے ہوئے ناشکری کرنا جو تھا وہ ناگوار گزرا کہ یہ تو اللہ کا حرم ہے، یہاں تو جیسے بھی گزر جائے خدا کا شکر کرو۔
تو یہ تو میرے عزیز، یعنی اب اللہ نے ایک نظام بدل دیا ہے ماشاءاللہ. ہر آدمی جو ہے، غریب سے غریب کے گھر میں بھی ایئر کنڈیشن ہے، فریج ہے، تلاجے ہیں، سب کچھ ہے. ورنہ ابتدا میں تو یہاں اتنی مشقتیں تھیں کہ گندم نہیں ملتی تھی. میں یاد ہے، میں چھوٹا تھا جب پڑھتے تھے تو ہمارے والدین 1 سال کی گندم پاکستان کے جب حاجی آتے تھے نا تو خرید کر کے رکھ لیتے. وہ گندم ساتھ لے آتے، بچ گئی، اب بچ گئی تو ساتھ با کے بیچتے تھے کہ بھی پھر واپس جو اٹھا کے لے جائیں کیا فائدہ ہوگا. تو گندم، چاول، یہ ساری چیزیں، گھی ہے، یہ انہیں حجاج سے خریدا جاتا تھا، یہاں ملتا ہی نہیں تھا. یعنی سارے مکے میں بجلی صرف حرم شریف میں تھی، باقی کسی جگہ بجلی نہیں تھی. اور محلوں میں مچھر اتنی تھا کہ ہمیں یہ کپڑے کی بوری ہے نا، کپڑے کی بوری میں یہاں تک والدین باندھ دیتے تھے. یہ عالم ہوتا ہے. اور ماں سوائے زمزم کے کسی جگہ بھی آپ کو صاف پانی نہیں ملتا تھا. مسورہ کے آخر میں ایک جگہ تھی جس کو برکا کہتے تھے، وہاں جمعرات کو جا کے ہم اپنے کپڑے دھو کے آ جاتے تھے. تو یہ عالم تھا. یہ تو پھر اللہ نے اس پہ اپنی رحمتیں فرمائیں کہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے، رحمت کے خزانے کھول دیے، اور اس ملک کو اتنا دیا کہ اب ساری دنیا کو یہ مدد کر رہے ہیں. اللہم زد فزد، اللہ اور ان کو دے کہ انہوں نے کیا نہیں کیا ہے. ایک تو ہے نا میرا بھائی اعتراض کر دینا، وہ تو بڑا آسان ہے. لیکن اگر آپ آنکھوں سے ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ انہوں نے حجاج کرام اور معتمرین کے لیے اللہ کا حرم، صفا، مروہ، مینا، عرفات، مزدلفہ. عرفات ایک دن رہنا ہے آپ نے، وہاں ایئر کنڈیشن ہاسپٹلز ہوتی ہیں. مینا میں فل فلج ہسپتال ہوتی ہے. سارے راستے میں آپ کو کنٹینر کھڑے ہیں اور پانی اور لسی اور فروٹ جوس مل رہا ہے. یعنی 24 گھنٹے آپ کو ساری دنیا کا آیا ہوا فروٹ مل رہا ہے. اب ضروریات بڑھ گئی ہیں تو اتنا بڑا حرم جو ہے آپ کے سامنے الحمدللہ بن رہا ہے. اور جب یہ حرم بن جائے گا نا انشاءاللہ تو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ ہر دور کے محلے سے، شامیہ سے، غزہ سے، شیب عامر سے، جرول سے، اتیبیہ سے، اور بابوں سے انڈر گراؤنڈ جو ہے سرنگیں آئیں گی، سیدھا آدمی حرم آ جائے گا 10 منٹ میں. اور انہی سرنگوں کے اندر حمام ہے، سب کچھ. جس کو وضو کی ضرورت ہے اپنا وضو تازہ بنا کے حرم آ جائے. پھر موٹو ریل چلائیں گے کہ گاڑی بھی ہے، وہ پورے حرم کے باہر گھومے گی، جہاں آپ نے اترنا ہے اتر جاؤ. ٹرین چلائیں گے جو مینا، عرفات، مزدلفہ پچھلے سال بھی چلائی تھی، اس سال بھی چلے گی. وہ 10 منٹ میں آپ کو عرفات چھوڑ دے گی. نہ ٹریفک جام، نہ دھواں، نہ پریشانی. اچھا پھر ٹرین جدہ سے مدینہ، جدہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ 2 گھنٹے میں جائے گی. اللہ ان کو جزائے خیر دے جو خدمت کر رہے ہیں، ورنہ تو 50 سال پہلے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے حکم ہے کہ اپنے والدین کا احسان کریں اور جو اللہ نعمت دے اس پہ شکر کریں. اور اگر کوئی نعمت نہ ملے تو صبر کریں اور سمجھیں کہ اسی میں میرے لیے کوئی تقدیر کا بہتر فیصلہ ہے کہ اللہ نے مجھے غریب سے امیر کر دیا، اب امیر سے پھر غریب کر دیا. کوئی حکمت ہے، کوئی ضرور میری زبان سے لفظ نکلا ہے جس میں میرا امتحان آ گیا. فوراً توبہ کریں. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو فتویٰ دیتے تھے کہ بھئی مکہ مکرمہ میں مستقل رہائش رکھنا جائز ہی نہیں.
کیوں؟ وہ فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں رہ کر نماز چھوٹ گئی، مکہ مکرمہ میں رہ کر ناشکری کر بیٹھا، مکہ مکرمہ میں رہ کر ہو جی ہمارے تو وہاں باغ تھے، زمینیں تھیں، اتنے بڑے گھر تھے، ہم یہاں پریشان ہیں۔ انہوں نے فرمایا پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ باہر رہ کے مکے کو یاد کرو، یہ نہیں کہ مکے مدینے میں رہ کے اپنے ملک کو یاد کرو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں کہ والدہ کافرہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، صلی امک، اپنی والدہ سے احسان کرو۔ وقال الامام احمد حدثنا عارم قال حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسلم بن ثابت قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قدمت كتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا زباب وقرض وصمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة عن النبي فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها۔ اس روایت میں آتا ہے کہ قتیلہ، اس کا نام تھا قتیلہ، بی بی اسماء کی والدہ تھی، تو وہ آئیں تو اپنی بیٹی کے لیے کچھ گھی لے آئیں، کچھ جبن لے آئیں، کچھ چیز لے آئیں، تو بیٹی نے کہا کہ میں تو قبول نہیں کرتی، آپ مشرکہ ہیں۔ تو بی بی اسماء نے بی بی عائشہ سے کہا، بی بی عائشہ نے سرکار دو عالم سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ جنہوں نے آپ سے کوئی قتال نہیں کیا ہے ان سے کیا جھگڑا ہے؟ تو حضور نے حکم دیا کہ نہیں، اپنی والدہ کا ہدیہ بھی قبول کرو اور والدہ کو اپنے گھر میں بھی داخل کرو۔ وهكذا رواه ابن جرير بن ابي حاتم من حديث مسلم بن ثابت به، وفي رواية لأحمد بن جرير قتيلة بنت عبد العزى بن سعد من بني مالك بن حل۔ یہ بے عورت جو تھی اس کا نام قتیلہ تھا، یہ عبد العزى کی بیٹی تھی، بنی مالک قبیلے سے تھی، بی بی اسماء کی والدہ تھی۔ وزاد ابن ابی حاتم فی المدت التي كانت بین قریش ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ واقعہ اس زمانے میں پیش آیا جب حضور کی اور کافروں کی صلح تھی۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال ابو بکر احمد بن عمر بن عبد الخالق البزار حدثنا عبد الله بن الشبيب حدثنا ابو بکر نبی شیبہ حدثنا ابو قتادة الادوی عن ابن اخی الزہری عن الزہری عن عروة عن عائشة واسماء انہما قالتا۔ اس روایت میں ہے کہ بی بی اسماء، بی بی عائشہ، بی بی اسماء دونوں نے کہا قدمت علینا امنا المدینہ وہی مشرکۃ فی الہدنۃ، ہماری اماں مدینے میں آئی، مشرکہ تھی، لیکن یہ وہ صلح کا زمانہ تھا التی کانت بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین قریش۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امنا قدمت المدینہ وہی راغبۃ افنصلها قال نعم فصلاها۔ حضور نے حکم دیا بالکل اس سے اکرام کرو، صلہ رحمی کرو، احترام کرو۔ تو پھر بی بی عائشہ، بی بی اسماء نے اس کا احترام کیا۔ ثم قال وحدث عن ابو بن الزهري عن الله من هذا الوجه قلت وهو منكر بهذا السياق لان عائشه رومان وكان مسلمه المهاجره اسماء غيرها كما مصرح باسمها في رياض الاحاديث المتقدمه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کی ماں نہیں تھی۔ بی بی عائشہ کی والدہ جو ہیں ان کی کنیت تھی رومان، وہ تو مسلمان تھی، مہاجرہ تھی۔ یہ بی بی اسماء کی والدہ ہیں، بی بی عائشہ کی والدہ نہیں ہیں، لہذا راوی کو غلطی ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ غلطی کیا ہے، ستیلی والدہ تو تھی نا، تو اس نے اگر ماں کہہ دیا ہے تو کیا ہو گیا اس میں؟
بی بی عائشہ کے لیے بھی تو ماں تھی نا، آخر ابو بکر کی بیوی تھی۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ قد تقدم تفسیر ذلک فی سورۃ الحجرات، اب مفسر فرماتے ہیں کہ سورۃ الحجرات میں میں نے اس پہ تفصیل بیان کر دی ہے۔ وأورد الحدیث الصحیح المقسطون علی منابر من نور عن یمین العرش الذین یعدلون فی حکمہم وأہلیہم وما ولوا۔ ایک صحیح حدیث مبارک میں آیا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو لوگ عدل کرتے ہیں، حاکم ہے، سردار ہے، یا اپنے گھر کا ہر آدمی سردار ہے، ہر مسئلے میں عدل انصاف کرتا ہے، قیامت والے دن عرش کے دائیں جانب نور کے بنے ہوئے ممبروں پہ اللہ ان کو بٹھائیں گے۔ یعنی ان کی اتنی شان اونچی ہوگی کہ جس چیز کا اللہ نے تمہیں بڑا تمہاری فیکٹری ہے اس کے تم حاکم ہو، تم نے مل لگایا حاکم ہو، تمہاری زمین ہے، مزارع ہے، ہاری ہے، تم حاکم ہو، تمہارا گھر ہے، تم اس کے حاکم ہو۔ تو سب کے ساتھ عدل ہو، انصاف ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، سب سے عدل۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہ بیٹا تو مجھے بڑا پیارا ہے اور یہ بیٹا مجھے پیارا نہیں، یہ بات ہے، تیری اولاد ہے، اللہ نے تیرے گھر میں پیدا کیا۔ تو سب کے ساتھ جو عدل کرتے ہیں اللہ ان کو قیامت میں اتنی اونچی شان دیں گے کہ وہ منابر نور پہ ہوں گے۔ وقوله تبارک و تعالی انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم اي انما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دوستی سے منع کیا ہے ان کافروں سے جو تمہارے دشمن ہیں، جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ فقاتلوکم واخرجوکم وابنوا علی اخراجکم، جن لوگوں نے تمہیں تکلیفیں پہنچائی، تمہیں اپنے وطن سے نکالا اور نکالنے والوں کے مددگار بن گئے، اللہ منع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اگر ان سے دوستی رکھو گے تو گویا تم بھی ان میں شمار ہوگے۔ ینہاکم اللہ عز وجل عن موالاتہم ویامرکم بموالاتہم ثم اکد الوعید علی موالاتہم وقال من یتولہم فاولئک هم الظالمون، کقولہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں دوست ہیں، اگر تم ان سے دلی محبت کرو گے تو گویا تم بھی ان میں سے شمار ہوگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں پھر ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ کیا معنی؟ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ اگر کوئی ہدایت لینا ہی نہ چاہے تو پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتی ہے۔ ہاں اگر تم ہدایت لینا چاہو تو اللہ ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو ہمیں حکم ہے کہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، یعنی جتنے کافر ہیں ان سے دلی محبت رکھنا حرام ہے۔ یاد اگر کوئی ان سے دلی محبت رکھتا ہے تو گویا پھر وہ انہی میں سے شمار ہو۔ تو اب ہمیں مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ کافروں سے دوستی نہ رکھو۔ جن کافروں کی تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، غریب ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان سے مہربانی کر سکتے۔ اگر تمہارے والدین میں کوئی کافر ہے تو اس سے بھی احسان کر سکتے۔ اگر تمہارے اقارب و ارحام میں بھی کوئی کافر ہے اس کے لیے بھی احسان کر سکتے۔ اس کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا بھی مانگ سکتے ہو کہ یا اللہ اس کو اسلام نصیب فرما دو۔ اور اگر کوئی کافر یا مشرک کفر پہ مر گیا ہے تو اب اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی کفر پہ مر گیا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ مسائل دل میں محفوظ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائیں کہ
کہ آج پورے عالم اسلام پر جو ادبار ہیں، جو ذلت ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم نے کافروں کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ کعبۃ اللہ کے اندر کوئی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دروازہ بند رہتا ہے، اور وہ بڑے لوگ جب آتے ہیں تو کھلتا ہے اور کسی اور کے لیے نہیں کھلتا ہے۔ یہ تو تمہاری میرا بھائی سوچ ہی غلط ہے۔ اگر رحمتیں، اللہ کی رحمت کو کوئی بند کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی عقل کرو کہ اللہ کی رحمت تو وسیع رحمتی کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت نے تو ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے، اس کو بند کیسے کرو گے؟ تالا لگا دیا تو رحمت بند ہو گئی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعمیر ہے قریش کی۔ جب اللہ کے گھر کو مکے کے کافروں نے بنایا تھا، انہوں نے یہ رکھا کہ ایک تو دروازہ اونچا کر دیا، دوسرا رکن یمانی کی طرف سے جو دروازہ تھا اس کو بند کر دیا۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو کعبے کو چھوٹا کر دیا، پر نالا مبارک جس دیوار میں ہے اس کی پیمائش کریں نا ایسے تو 7 ہاتھ تک کا جو فاصلہ ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یا عائشہ لولا قومک حدیثو احد بالاسلام، کہ عائشہ اگر تیرے رشتہ دار یہ قریشی جو ہے نا یہ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں بیچارے، تو ان کے لیے امتحان بن جائے گا، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ کعبہ توڑ دوں۔ ایک تو دروازہ میں نیچے رکھوں کہ تمہاری قوم نے اوپر دروازہ رکھا تھا، جس کو چاہا آنے دیا، باقی کو دھکا دے دیا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دروازے بھی 2 رکھوں تاکہ ایک سے آدمی داخل ہو دوسرے سے نکل جائے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ حتیم میں جو 7 ہاتھ کا ٹکڑا رہ گیا اس کو بھی پھر کعبے میں شامل کر دوں۔ یہ میری تمنا ہے، لیکن میں عمل نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا عمل جو ہے لوگوں میں امتحان کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھو جی اللہ کے نبی نے کعبہ توڑ دیا، کعبہ توڑ دیا، کعبہ توڑ دیا، ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلے سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے تو وہ مسئلہ آپ بیان نہ کریں۔ اسی لیے فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ عید نماز ہے، لاکھوں کا اجتماع ہے، ہزاروں کا اجتماع ہے، اتفاق سے امام نے وہ سورت پڑھ لی جس میں سجدہ ہے، انہوں نے کہا سجدہ نہ کرے تاکہ ساری دنیا کی نمازیں خراب نہ ہو جائیں، بعد میں سجدہ کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا پہ عبداللہ ابن الزبیر جب مکے میں بادشاہ بنے، انہوں نے حضور کی تمنا کے مطابق دروازے بھی 2 بنائے، دروازہ بھی نیچے کر دیا، حتیم والا حصہ بھی شامل کر دیا، حضور کی تمنا پوری ہو گئی۔ لیکن بعد میں چونکہ حجاج ابن یوسف آیا، اس نے کہا اگر عبداللہ ابن زبیر کا بنا ہوا کعبہ میں نے چھوڑ دیا تو لوگ تو عبداللہ ابن زبیر کو یاد کریں گے۔ اس نے کہا دیکھو خدا کے بندے، حضور کے زمانے میں جو کعبہ تھا اسی طرح بناؤ، اس نے پھر بنا دیا۔ وہ قریش والی بات پہ آ گیا۔ ایک بات یہ سمجھ
دوسری بات یاد رکھیں کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ بھی اونچا ہے اور کبھی غسل کعبہ کے لیے کھلتا ہے یا کبھی بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے. ہم غریبوں کے لیے تو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. جب تمہارا کعبے کے اندر جانے کو دل کرے حتیم میں جا کے نماز پڑھ لو، تم نے کعبے کے اندر پڑھی ہے. ہمارے لیے تو کعبہ شریف ہر وقت کھلا ہوا ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ کہتے جی کہ ہمارے گاؤں میں ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی حنفی حضرات کے نزدیک بھینس یا بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ اس کی من گھڑت بات ہے. کسی فتوے میں دکھائیں ہمیں، کہاں لکھا ہے آداب نے؟ اللہ کے بندے، مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 1400 سال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں دین نصیب کیا، اس کا معنی یہی ہے بس لوگوں کو لڑاتے رہو. کبھی اس پہ فتوا، کبھی اس پہ فتوا، کبھی اس پہ فتوا، کبھی اس پہ فتوا. یہ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بات کہنی ہو تو ذمہ داری سے کہو کہ جی یہ حنفیت کی فلاں کتاب ہے اور یہ فتویٰ اس قول پہ ہے، پھر اس کا ان سے جواب مانگو. اللہ ہدایت دے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے جی کہ ایک آدمی نے مجھ سے 65,000 روپے لیے ہیں قرضہ. میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں نے 65,000 روپے کا تیل لینا ہے. اگر تیل اس وقت مہنگا ہو گیا تو وہ جو زیادہ ہوگا تمہیں دینا ہوگا، بالکل آرام ہے. اور سود کیا ہوتا ہے؟ تم نے قرضہ لیا 65,000 روپے، وہی 65,000 لینے کے حقدار ہو، باقی تو حرام ہے. میں تیل لوں گا جب تم نے تیل لیا ہی نہیں. تیل مہنگا ہوگا، تیل کو آگ لگ جائے، کم ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز. قرضہ دینا ہے اللہ کے لیے دو، نہیں دینا ہے نہ دو. کہتے ہیں جی قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام والسلام کو حرف ندا سے پکارا گیا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ ونادیناہ ان یا ابراہیم یا زکریا یا یحییٰ یا عیسیٰ. وہ کہتے ہیں جب ان کو حرف ندا سے پکارا گیا ہے تو اگر ہم یا رسول اللہ حرف ندا سے پکاریں تو پھر کیا حرج ہے؟ لیکن میرے عزیز تم نے یہ نہیں لکھا کہ پکارا کس نے ہے. انبیاء کو یا آدم پکارنے والا کون ہے؟ خدا ہے کہ بندہ ہے؟ تو تم کیا ہو پھر؟ بھئی عقل کرو. کوئی سمجھ نہیں. اتنا آدمی نعوذ باللہ یعنی پاگل ہو جائے کہ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کو بدل ڈالے. عقل کریں. وہ تو اللہ تبارک و تعالی ندا فرما رہے ہیں. یا جیسے ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں صحابی آئے، یا ابھی حدیث پڑھ رہے تھے کہ بی بی اسماء آئی، یا رسول اللہ، تو حضور حیات تھے، حیات میں سامنے بیٹھ کے یا رسول اللہ کہنا کون سا منع ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد کسی صحابی نے آپ کو مکے سے بیٹھ کے یا رسول اللہ، کوفے سے بیٹھ کے یا رسول اللہ، حضرت حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کے یا رسول اللہ پکارا ہو، اگر ایک حدیث دکھا دو میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں. یا حرف ندا ہے اور ندا صرف اللہ کا حق ہے.
جب وہ حرف کسی غیر سے لگاؤ گے تو مشرک ہو جائے گا، یا جبرائیل یا میکائیل کافر ہو جائے گا۔ ایک ہے کہ آپ سامنے ہیں، حیات ہیں، زندہ ہیں، صحابہ آتے تھے یا رسول اللہ، وہ تو خطاب کریں گے۔ باقی قرآن میں جو تم نے خطابات ڈھونڈے ہیں کچھ لحاظ کر لیتے کہ پکارنے والا تو خدا ہے۔ کون سے بندے نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی وفات کے بعد یا ابراہیم کہہ کے پکارا؟ ایسے اللہ عالم بس بیٹھ جاتے ہیں، سارا دن دماغ لڑاتے رہتے ہیں، اور جو اپنے عقل سے میں غلط سلط آتا ہے لکھ دیتے ہیں کہ چلو جی مولوی مکی کا رگڑا رگڑتے رہو، بس اور کیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حمام میں جیسے یہاں شیشے لگے ہوتے ہیں، آدمی ننگا نہا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، تو شیشے نہ بھی ہو تو تم نے کبھی نہیں دیکھا اپنے آپ کو؟ کیا علاج ہے بھائی؟ دوسرا نہ دیکھے اس کا دیکھنا گناہ ہے، بندہ اپنے آپ کو بھی نہ دیکھے۔ زیر ناف بال جو اتارو گے کیا کرو گے؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھو گے؟ کیا ہے پتہ نہیں، ان کا دماغ خراب ہے یا ان کے پاس وقت ہے، سارا دن فارغ ہے۔ درود شریف پڑھا کرو بجائے ایسی باتیں لکھنے کی۔ جو پچھتے لگاتے ہیں بالکل سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجامہ کرایا ہے، اور آج کل تو ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں حجامہ کے بڑے بڑے مراکز کھل گئے ہیں، باقاعدہ سینٹر ہیں، باقاعدہ ڈاکٹر ہیں، وہ جانتے ہیں کس بیماری کے لیے ہم نے کہاں سے خون نکالنا ہے۔ اور پہلے لوگ نکالتے تھے لیکن ڈر ہوتا تھا کہ سیپٹک نہ ہو جائے، اب ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھا انتظام کر دیا ہے۔ جہاد فرض عین ہے اگر تمہارے اوپر کوئی کافر حملہ کر دے، ورنہ پھر ساتھ والے ملک کے لیے ہوتا ہے، دور والے کے لیے فرض عین نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جو عورت ہے کفر سے اسلام میں داخل ہوئی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی، اس سے جب مسلمان نکاح کرے گا تو نکاح تو بغیر ولی کے ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے پھر ولی کو کیسے ہم ڈھونڈیں گے؟ ماشاءاللہ جب وہ مسلمان ہو گئی، وہ کافر ہو گئی، ولایت تو ختم ہو گئی اللہ کے بندے۔ ولایت کس بات کی؟ وہ تو کافر ہے، مسلمان ہے، ولایت ان کی ختم ہوگی، نکاح ختم ہو گیا، تم ولایت کو رو رہے ہو۔ یعنی اگر وہ کسی کافر کی بیوی تھی، مسلمان ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا، جب نکاح ہی ختم ہو گیا ولایت کا کیا معنی ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی عورت آج بھی مثلا مسلمان عورت ہے، ولی نہیں ہے، تو جو وقت کا قاضی ہوگا ولی ہے اس کا۔ اہل کتاب لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے یہاں نکاح کے بعد منگنی ہوتی ہے، نکاح کے بعد تو منگنی میں نے آپ سے سنی ہے، منگنی پہلے ہوتی ہے، نکاح بعد میں ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، انگوٹھی پہناتے ہیں، بھلا کرتے ہیں، تو انگوٹھی اپنی بیوی کو پہنائے تو کیا عرض ہے؟ بہرحال منگنی شگنی رسمیں ہیں، شریعت کا کوئی حکم نہیں۔ ہم لوگ جو باہر سے آئے ہیں، اگر 15 دن کی نیت نہیں ہے، نماز قصر پڑھو گے، اگر امام کے پیچھے پڑھو گے پوری پڑھو گے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ امام کے بغیر گزارا نہیں، یعنی ہم نے قصر پڑھنی تھی لیکن امام کے پیچھے آ گئے، پوری پڑھیں گے۔ وتر پڑھیں گے، واجب ہیں۔ اگر ہمارا 1 مہینے رکنے کا ارادہ ہے پھر پوری نماز پڑھو گے،
ایک جگہ اگر کبھی 10 دن ادھر اور 10 دن مدینہ منورہ تو پھر وہی قصر پڑو گے. حائضہ خاتون جو ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، طواف کیسے کرے گی؟ وہ احرام میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے. اگر ایام حج آ گئے ہیں تو وہ نیت کر کے چلی جائے، مینا، عرفات، مزدلفہ، کنکری، قربانی سب کچھ کرے، لیکن طواف نہیں کر سکتی جب تک پاک نہیں ہوگی. جب پاک ہو طواف کر لے گی، حج مکمل ہو گیا. میں نے آج صبح طواف شروع کیا، 2 چکر ہونے کے بعد رش اتنا بڑھ گیا کہ میں نے چھوڑ دیا، چونکہ مجھے ڈیوٹی پھر آپ طواف پورا کر دوبارہ نیت کر کے ابتدا سے کہ جو میں نے چھوڑا ہے اس کو پورا کر رہا ہوں، اور ابتدا سے شروع کریں گے، کیونکہ جب نفلی عبادت شروع کر دی جائے تو واجب ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جی کہ عمرے کے دوران میں چھوٹے بچے نے داڑھی کا بال توڑ لیا، کچھ نہیں ہوتا. اگر آدھی شرٹ والی، آدھی یعنی بازو والی شرٹ ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے. بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے اگر اللہ نے آپ کو کپڑا نہ دیا ہو، مسکین ہیں آپ، غریب ہیں، بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں، سر پہ کیا پہنے. ایک ہے بطور فیشن پھینک دیں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے. دوسروں کی ٹوپی سے یعنی کیا مطلب، مانگ کے پہن لو تو کوئی حرج نہیں. بغیر داڑھی والے کی نماز ہو جاتی ہے، امام نہیں بن سکتا ہے. امام کے لیے ضروری ہے کہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، قاری ہو. اگر وہ خود ہی داڑھی منڈا ہوگا تو باقی نمازی کیا سبق لیں گے؟ اور پھر بار بار داڑھی منڈانا جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. میرے بھائی بیمار ہیں، کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. اگر عورت نماز گھر میں پڑھے تو افضل ہے، لیکن مسجد میں آنا چاہے تو حضور نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو روکا بھی نہ کرو. مسئلہ بتا دو کہ گھر میں افضل ہے. اگر ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے، نماز ہم گھر میں پڑھیں تو بعض ائمہ فرماتے ہیں نماز ہوگی ہی نہیں. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ گناہگار ہے، جماعت کے چھوڑنے والا. اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے. اگر کوئی آدمی اپنے ہمسائے سے تنگ ہے اس کے لیے دعا کرو اللہ ہدایت دے. کہتے جی کہ ہم جس کمپنی میں ملازم ہیں ہمیں وہ تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، بعد میں پڑھ لیا کریں، مجبوری ہے، نوکری ہے. حضور پاک نے عقیق کا پتھر پہنا ہے؟ بالکل نہیں پہنا ہے. نماز جنازہ عورتیں پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں. میرا ابو مالدار ہے، میں نے شادی کرنی ہے، بغیر پتہ نہیں کیا مطابق میں شریعت کے مطابق میں دعوت ولیمہ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دعوت ولیمہ سنت ہے، اگر پیسے ہوں کر دینا، نہ ہو کوئی بات نہیں.
بہرحال جو حدیث میں نے عرض کیا تھا نا، بات کو سمجھا کرو کہ حضور نے فرمایا کہ 10 دفعہ دن میں صبح اور 10 دفعہ شام کو درود شریف پڑھے تو وہ نماز والا درود ہے۔ باقی علماء نے کئی درود لکھے ہیں، صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں۔ تہجد کا ٹائم جب فجر کی اذان ہوتی ہے ختم ہو گیا۔ وادی جن کے بارے میں تم نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، دیکھا نہیں، اللہ کو پتا کیا ہے۔ دوران طواف عورت اپنے چہرے کے آگے کپڑا لٹکا کے رکھے، رکن یمانی پہ موقع ملے تو دائیں ہاتھ سے اللہ اکبر وللہ الحمد، نہ ملے تو چلے جائیں۔ ہم عمرے پہ آئے ہیں، طواف کیا، صفا سے شروع کیا، درمیانی گیٹ سے واپس چلے گئے اور 7 چکر پورے کر لیے نے۔ تم نے مقصد 3.5 چکر کیے، 7 تو تب ہوتے نا جب مروہ پہ جاتے تم۔ بہرحال ایک دم ادا کرو۔ ہمارے یہاں ہندو کا ایک پورا گھرانہ ہے، مسلمان ہو گئے، ان کے کئی بچے جو ہیں وہ اسلام لانے سے پہلے مر گئے۔ اگر چھوٹے بچے مر گئے تو انشاءاللہ اللہ ان کو قیامت میں والدین کے ساتھ اٹھائیں گے۔ جب عمرے میں واجب چھوٹ جائے تو دم دینی پڑتی ہے۔ اگر آدمی ڈیرے غادی خاں سے آیا، ایئرپورٹ پہ سامان جو تھا اندر چلا گیا، احرام جتنے آگے باندھا دم پڑ گئی۔ کیوں؟ آپ جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیص نکال لیتے، شلوار میں بیٹھے رہتے، لبیک اللہم لبیک پڑھ لیتے، جتنے اتر کے چادریں باندھ لیتے۔ ایک بکری دم منڈی میں جا کے لیں، ذبح کریں، تقسیم کر دیں۔ اگر ایک آدمی نے اپنے بال خود کاٹے ہیں تو کوئی دم نہیں۔ عصر کے بعد ہم نے طواف کیا ہے، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد ادا کریں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ میں نے طواف تو کر لیا، صفا مروہ کا مجھے پتہ نہیں تھا، بہرحال صفا نہیں کیا تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ صفا مروہ نہیں دوڑے، دم پڑ گئی، میاں بیوی ہیں، دونوں پہ ایک ایک دم۔ احرام کی حالت میں میقات سے گزرے، غلطی سے نیت نہیں کی، معلوم ہونے پر نیت کر لی، ٹھیک ہو گیا۔ اگر احرام باندھا ہوا تھا یہی نیت ہے۔ اگر ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور وہ زنا ابھی نہیں کرتا ہے تو کیا حل کرے؟ اللہ سے دعا مانگے، اللہ آسان کرے۔ اللہ پاک کے رحمت سے کوئی مایوسی نہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ کرے۔ آج کل تو ماشاءاللہ بڑی چیزیں مل جاتی ہیں، ایک گولی کھاؤ 1 سال تک خیال ہی نہیں آئے گا۔ بہرحال سفر میں اللہ نے 4 رکعت نماز کے ہیں، 2 رکعت کا حکم فرمایا ہے۔ سنت اور نفل معاف ہیں، پڑھنا چاہو تو پوری پڑھنی ہوگی۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کی حالت میں احرام باندھا ہے، انڈر ویئر پہنے رکھا، اگر سارے عمرے میں پہنے رکھا تو دم پڑ گئی،
اور اگر پتہ نہ کیا اتار دیا تو پھر دم نہیں ہے. جو چھوٹے بچے ہیں ان پہ کوئی دم نہیں ہے. بالغ ہو تو پھر غلطی پہ دم آتا ہے. اگر بچہ بالغ نہیں ہے ان پہ کوئی دم نہیں ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين. اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو والدین کا قرۃ عین بنا دے. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے خزانے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے. یا الہ العالمین کسی بندے کا محتاج نہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. دکان میں آج نہیں ملے آج میرے پاس ہے کیسے ملتا ہے ایسے ہی ملتا ہے. کہاں رہتے ہو ابھی؟ یہ یہاں رہتا ہوں. یہ استاد کا نام محمد مسئلہ بتایا وہ بتایا تھا. ادھر ہی رہتے ہیں یہ کرنا آتا ہے. ملیں گے بس روزانہ